تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس کا اسپریچول ایسٹرولوجیکل یوٹیوب چینل۔ یہاں ہم ستاروں کی چال کو سمجھتے ہیں مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ٹورس یعنی کہ برج ثور والوں کے لیے 2 سے 8 مارچ 2026 کے اس اہم ہفتے کی، جو استحکام اور آزمائش دونوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ اس ہفتے سن یعنی کہ سورج آپ کی سماجی پوزیشن اور مستقبل کے منصوبوں کو متحرک کر رہا ہے، جبکہ آپ کا حاکم سیارہ وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے دل، خواہشات اور مالی معاملات پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ دوسری طرف سیٹرن یعنی کہ زحل آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ ہر آرام ہمیشہ قائم نہیں رہتا، بعض اوقات مضبوطی کے لیے ہلکی سی ہلچل ضروری ہوتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے صبر، مالی حکمت اور رشتوں میں توازن کا امتحان لے گا۔ اگر آپ نے ضد چھوڑ کر لچک اختیار کی اور دعا کو مضبوطی سے تھاما تو یہی دن آپ کی بنیاد مزید مضبوط کر سکتے ہیں، ورنہ معمولی ہٹ درمی ایسے مسائل پیدا کر سکتی ہے جنہیں سنبھالنے میں وقت لگے گا۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ ہفتہ عملی سوچ کا ہے۔ سیٹرن آپ کے پیشہ ورانہ معاملات میں سنجیدگی لا رہا ہے، جبکہ مرکری کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ بات چیت اور رابطوں میں وضاحت ضروری ہے۔ دفتر میں آپ سے زیادہ ذمہ داری لی جا سکتی ہے اور آپ چونکہ برج ثور ہیں اس لیے استحکام کو ترجیح دیتے ہیں، مگر اس ہفتے حالات آپ کو معمول سے ہٹ کر فیصلے کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کسی سینئر کے ساتھ خاموش کشیدگی ممکن ہے، خاص طور پر بدھ اور جمعرات کے دن۔ یہاں رد عمل دینے کے بجائے حکمت اختیار کریں۔ کاروباری افراد کے لیے ہفتہ سٹرکچر مضبوط کرنے کا ہے، نئی شراکت یا بڑی سرمایہ کاری فوری نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ وینس فائدہ دیتا ہے مگر سیٹرن دیر سے نتیجہ دیتا ہے۔ اگر آپ نے مستقل مزاجی دکھائی تو ہفتے کے آخر میں پوزیشن مستحکم ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ حساس ہے، وینس آپ کو آسائش کی طرف مائل کرے گا، جبکہ جوپیٹر یعنی کہ مشتری رزق کے دروازے مکمل بند نہیں کر رہا، مگر سیٹرن اخراجات کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں۔ آن لائن ٹرانزیکشن اور دستاویزی معاملات میں احتیاط کریں، کیونکہ مرکری کی حرکت غلط فہمی یا چھوٹی غلطی کا اشارہ دے رہی ہے۔ قرض لینا یا دینا اس ہفتے مناسب نہیں۔ رزق میں برکت کے لیے شکر ادا کریں اور فضول خرچی کم کریں۔ ہفتے کے آخر میں کسی رکی ہوئی رقم یا چھوٹے فائدے کی خبر مل سکتی ہے۔ کاروبار، پراپرٹی اور ویزا یا امیگریشن کے معاملات میں تاخیر کا امکان ہے، مگر انکار کا نہیں۔ اگر آپ کسی پراپرٹی خرید و فروخت میں شامل ہیں تو کاغذات مکمل چیک کریں۔ مرکری کی پوزیشن غلط فہمی یا دستاویزات میں کمی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کاروباری افراد نئی پارٹنرشپ سے پہلے مکمل تحقیق کریں۔ ویزا یا امیگریشن کے کیس میں صبر ضروری ہوگا، خاص طور پر اگر کوئی کاغذی کمی رہ گئی ہو۔ جمعہ کے بعد معاملات میں ہلکی سی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ کسی ایجنٹ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں، ہر چیز تحریری شکل میں رکھیں۔ رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ حساس مگر اہم ہے۔ وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے جذبات کو نرم بنا رہا ہے، مگر مریخ کہیں نہ کہیں ضد پیدا کر سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ خاموشی بھی غلط فہمی میں بدل سکتی ہے۔ شریک حیات کی بات سنیں اور اپنی بات نرم لہجے میں رکھیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی نئے تعلق کا آغاز ممکن ہے، مگر جذبات میں بہہ کر وعدے نہ کریں۔ اگر کوئی پرانے اختلاف ہے تو اسے حل کرنے کا یہ مناسب وقت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ انا کو بیچ میں نہ آنے دیں۔ محبت کے معاملات میں ہفتہ گہرائی لا سکتا ہے، آپ زیادہ پوزیسو ہو سکتے ہیں اور سامنے والے سے مکمل یقین چاہتے ہوں گے۔ یہاں مون کا اثر آپ کے دل کو حساس بنا رہا ہے۔ اگر شک پیدا ہو تو خاموشی اختیار نہ کریں، بلکہ بات چیت سے مسئلہ حل کریں۔ تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر رشتہ خراب نہ کریں۔ سچی محبت صبر اور برداشت مانگتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے رویے میں نرمی اختیار کی تو تعلقات مضبوط ہوگا، ورنہ ضد فاصلہ پیدا کر سکتی ہیں۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ ذہنی دباؤ اور تھکن کا اشارہ دے رہا ہے۔ گردن یا کندھوں میں درد، نیند کی کمی یا سستی محسوس ہو سکتی ہے۔ زیادہ سوچ اور مالی دباؤ جسم پر اثر ڈال سکتا ہے۔ پانی زیادہ پئیں، ہلکی ورزش کریں اور متوازن غذا اختیار کریں۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور شکر کو معمول بنائیں۔ ذہنی سکون جسمانی صحت کی بنیاد ہے۔ اس ہفتے کے لیے ٹورس یعنی کہ برج ثور کا اسم اعظم ہے
یا وہابو یا اللہ۔ نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ یہ عمل رزق میں برکت، دل میں سکون اور فیصلوں میں آسانی دے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ استحکام اور آزمائش دونوں کو لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے ضد چھوڑ کر حکمت اپنائی، صبر کو ساتھ رکھا اور دعا کو مضبوطی سے تھاما، تو یہی دن آپ کی مالی اور جذباتی بنیاد کو مضبوط بنا سکتا ہے اور آپ کے آنے والے دن زیادہ بہتر ہوں گے۔ یاد رکھیں، ستارے راستہ دکھاتے ہیں مگر دروازہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کھلتا ہے۔ کوشش بھی کریں، شکر بھی ادا کریں، اللہ پر مکمل بھروسہ بھی رکھیں اور وظیفہ جاری رکھیں اور صدقہ بھی لازمی دیں۔ آپ کا صدقہ ہے اناج کا صدقہ۔ کسی بھی بھوکے کو افطاری کروا دیں، کھانا کھلا دیں، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔